باب فی المعادن والرکاز قال معدن ذهب او فضة او حديد او رصاص او صفر وجد في ارض خراج او عشر ففيه الخمس عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا شيء عليه فيه لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد. باب فی المعادن والرکاز. معادن یاد رکھیے یہ جمع ہے معدن کی، اور معدن کہتے ہیں کان کو. کان آپ جانتے ہیں سونا، چاندی، لوہا وغیرہ زمین سے نکالے جاتے ہیں اور ان کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں، باقاعدہ کھدائی کر کے ان کے وہاں جو پتھر ہوتے ہیں ان پتھروں کے اندر پتھر اور اس جو مٹی ہوتی ہے اس میں یہ سونے، چاندی وغیرہ ذرات کی صورت میں ہوتے ہیں، تو پھر ان کو ان سے جدا کیا جاتا ہے. اور تو یہ وہ جگہ جہاں سے ان کو نکالا جاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ کان کہلاتی ہے. کان کو عربی میں معدن کہتے ہیں اور جمع ہے معادن. اور رکاز جو ہے، رکاز یہ کان کو بھی شامل ہے، کان کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح زمین کے اندر جو خزانہ یا مال وغیرہ دفنا دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے، تو اس دفینے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ رکاز کہتے ہیں. تو گویا رکاز کا لفظ شامل ہے یہ معدن کو بھی، اور کنز جو خزانہ ہوتا ہے زمین میں دفنایا گیا اس کو بھی، دونوں کو شامل ہے. لیکن یہاں پر رکاز سے مراد وہ خزانہ ہے، کیونکہ معادن اس کے مقابلے پہ آ رہا ہے، تو اب معلوم ہوا معدن کے علاوہ چیز مراد ہے، اور یہ دو چیزوں کو شامل تھا، ایک معدن کو اور ایک کنز یعنی خزانے کو. تو یہاں اب کیا مراد ہے؟ خزانہ، کیونکہ معدن کا خود ذکر آ گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو باب فی المعادن والرکاز، یہ باب ہے کانوں اور زمین میں دفن کیے ہوئے خزانے کے بیان میں. قال امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جامع صغیر میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ یہ باب اور جو پہلے اس سے پہلے پچھلا باب گزرا یہ دونوں قدوری کے اندر نہیں ہیں. معلوم ہوا صاحب ہدایہ نے کہاں سے لیے ہیں؟ جامع صغیر سے لیے ہیں، جو امام محمد رحمہ اللہ کی تصنیف ہے. تو قال امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں معدن ذهب او فضة او حديد او رصاص او صفر وجد في ارض خراج او عشر ففيه الخمس عندنا. معدن ذهب سونے کی کان، او فضة یا چاندی کی کان، او حدید یا لوہے کی کان، او رصاص یا رصاص کی کان. رصاص بھائی یہ کوئی سفید دھات ہے جس سے برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور اردو میں اس کو رانگ کہتے ہیں. رانگ، را الف نون اور گاف، رانگ. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور غالباً یہ وہ دھات ہوگی جو آپ برتن دیکھتے ہیں سفید عام، ایک تو اسٹیل کے برتن ہیں، ایک پلاسٹک کے ہیں، اور یہ جو عام سفید سلور غالباً کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں سلور جس کو کہتے ہیں، یہ وہ دھات ہوگی بھائی. تو رصاص وہ دھات جس سے وہ برتن بنائے جاتے ہیں، جسے سلور آپ حضرات سلور کہتے ہیں. اسی طرح رصاص جو ہے سیسے کو بھی کہتے ہیں، سیسے کو بھی بھائی. اور صفرن کہتے ہیں، صفر کہتے ہیں پیتل کو بھائی، پیتل جس سے برتن وغیرہ بنتے ہیں بھائی. تو کہ سونے یا چاندی یا لوہے یا رانگ یا پیتل کی جو کان ہے، وجد فی ارض جس کو زمین میں پایا جائے، وجد فی ارض خراج او عشر پایا جائے اس کو خراجی زمین میں یا عشری زمین میں، یعنی جس زمین میں بھی ملے، چاہے خراجی زمین ہو چاہے عشری.
ففیہ الخمس عندنا، تو اس کے اندر خمس واجب ہے ہمارے نزدیک، 5واں حصہ بھائی دینا پڑے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا شیء علیہ فیہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص پر اس کے اندر کچھ بھی واجب نہیں ہے، یہ جو سونے چاندی وغیرہ کی کان ہے لوہے کی، لِأَنَّهُ مُبَاحٌ، وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ مُبَاحٌ، اس لیے کیونکہ یہ مباح چیز ہے بھائی، سبقت یدہ الیہ، جس کی طرف اس کا ہاتھ سبقت کر گیا۔ یاد رکھیے ید جیسے ہاتھ کو کہتے ہیں، اسی طرح ید کا معنی قبضے کے بھی آتا ہے، تو موقع محل کے مطابق جو مناسب ترجمہ بنتا ہو آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ مُبَاحٌ، یہ ایک مباح چیز ہے بھائی، یعنی جو بھی اس کو حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے، پا سکتا ہے، تو یہ ایک مباح چیز ہے، ایسی مباح چیز ہے سبقت یدہ الیہ، کہ جس کی طرف اس کا ہاتھ سبقت کر گیا، یعنی پہلے اس کا ہاتھ اس تک پہنچ گیا ہے، اس کا قبضہ پہلے اس تک پہنچ گیا ہے، کالصید، جیسے کہ شکار ہوتا ہے، شکار بھی جائز ہے، مباح ہے، اور جس جانور کو شکار کر لیتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہے، جس کو یہ کان وغیرہ مل جائے وہی اس کا مالک ہے بھائی۔ الا اذا كان المستخرج ذهبا او فضة، اچھا تو جیسے بھائی اس شکار کے اندر کوئی حصہ نہیں دینا پڑتا، خمس وغیرہ نہیں ہے، اسی طرح یہ کان وغیرہ جو ہے اس کے اندر بھی خمس ان کے نزدیک واجب نہیں۔ الا اذا كان المستخرج ذهبا او فضة فيجب فيه الزكاة، مگر یہ ہے کہ وہ چیز جس کو نکالا گیا ہے وہ سونا ہے یا چاندی ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز جس کو نکالا گیا وہ کیا ہے، سونا یا چاندی ہے، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ سونے اور چاندی یہ تو ثمن ہیں، ان کے اندر تو ہر صورت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان میں واجب ہوگی۔ وَلَا يَشْتَرِطُ الْحَوْلَ فِي قَوْلٍ، اور وہ سال کی بھی شرط نہیں لگاتے، فی قول، ایک قول کے مطابق، ایک قول کے مطابق یہ وہ فرماتے ہیں کہ سونا اور چاندی جو نکالا گیا ہے اس کے اندر سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ لِأَنَّهُ نَمَاءٌ كُلُّهُ، اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ نَمَاءٌ كُلُّهُ، کیونکہ سال کا گزرنا کس لیے شرط ہوتا ہے، نما کے لیے، تاکہ اس میں زیادتی ہو جائے، اور جبکہ یہ تو جو ہے نما كُلُّهُ، یہ تو ساری کے ساری ہی نما ہے بھائی، نما ہے، زیادتی ہی ہے، اس میں اس کا کوئی خرچ وغیرہ نہیں، ساری نما ہے۔ والحول للتنمیۃ، اور سال تو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں اس کے اندر وہ فرماتے ہیں واجب ہوگی، سال کا گزرنا بھی شرط ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو وہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ لا یشترط الحول فی قول، وہ سال گزرنے کی شرط بھی نہیں لگاتے ایک قول کے مطابق، لِأَنَّهُ نَمَاءٌ كُلُّهُ، اس لیے کیونکہ یہ سارا کا سارا نما ہی ہے، والحول للتنمیۃ، اور سال تو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، نما کے لیے ہوتا ہے۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل، ہمارے نزدیک خمس واجب ہے، ہماری دلیل قولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، آپ نے فرمایا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، رکاز کے اندر خمس ہے، کس کے اندر؟ رکاز کے اندر خمس ہے، وَهُوَ مِنَ الرَّكْزِ، آگے صاحب ہدایہ معنی بیان کر رہے ہیں حدیث کا، کہتے ہیں وَهُوَ مِنَ الرَّكْزِ، رکاز کس سے ہے؟ رکز سے ہے، رکز کا معنی ہے گاڑنا، زمین کے اندر کوئی چیز گاڑ دینا، تو لہذا یہ رکاز جیسے خزانے کو شامل ہے اسی طرح معدن کو بھی شامل ہے، جیسے خزانہ جو ہے اس کو انسان گاڑ دیتا ہے، تو جو کان ہے اس کے اندر جو سونا چاندی لوہا وغیرہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر گاڑ دیا، اس میں یعنی بنا دیا بھائی، معنی سمجھ میں آ گیا، تو لہذا یہ دونوں کو شامل ہے۔ وَهُوَ مِنَ الرَّكْزِ، اور یہ رکز سے ہے یعنی گاڑنے سے، فَأُطْلِقَ عَلَى الْمَعْدِنِ، تو معدن پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا، تو یہاں رکاز سے وہ دونوں مراد ہیں ہمارے نزدیک بھائی، تو دونوں میں خمس آئے گا۔
وَلِأَنَّهَا كَانَتْ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ وَحَوَتْهَا أَيْدِينَا غَلَبَةً فَكَانَتْ غَنِيمَةً وَفِي الْغَنَائِمِ الْخُمُسُ۔ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ چیزیں جو تھیں کفار کے قبضے میں تھیں، کفار کے ہاتھوں میں تھیں، وَحَوَتْهَا أَيْدِينَا اور ان کو جمع کر لیا، سمیٹ لیا ہمارے ہاتھوں نے، غَلَبَةً بطور غلبہ کے، غلبہ کرتے کے طور پر، غلبہ پاتے ہوئے ان کو ہمارے ہاتھوں نے جمع کر لیا، فَكَانَتْ غَنِيمَةً تو یہ غنیمت ہے، وَفِي الْغَنَائِمِ الْخُمُسُ اور غنیمتوں کے اندر خمس ہوتا ہے۔ غنیمتوں میں کتنا واجب ہے؟ خمس دینا پڑتا ہے بھائی، خمس دینا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی، یہ ساری زمین کس کے قبضے میں تھی پہلے؟ کفار کے، سمجھ میں آیا بھائی؟ کفار کے قبضے میں تھی، اور پھر اسلام عرب سے آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا، مسلمانوں کی مملکت وسیع ہوتی گئی، اسلام پھیلتا چلا گیا، تو یہ چیزیں پہلے کس کے قبضے میں تھیں؟ کفار کے قبضے میں تھیں، اور اب پھر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی ہیں، تو یہ غنیمت ہے، اور غنیمت کے اندر خمس واجب ہوتا ہے۔ بخلاف الصید، بخلاف شکار کے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کس پر قیاس کیا تھا؟ شکار پر، کہ جیسے شکار ہے وہ مباح ہے، جس کے ہاتھ لگ جائے اسی کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر خمس واجب نہیں۔ اسی طرح یہ سونے چاندی کی کانیں وغیرہ مل جائیں، ان کے اندر بھی خمس واجب نہیں۔ جواب دے رہے ہیں کہ اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ شکار تو کسی کے قبضے میں نہیں تھا، وہ تو آزاد تھا، وہ جانور وغیرہ، اور جبکہ یہاں پر یہ جو مال وغیرہ یا کانیں تھیں، یہ زمینیں کس کے قبضے میں تھیں؟ پہلے کفار کے قبضے میں تھیں، پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہیں، تو گویا یہ کفار کے قبضے سے مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے یہ مال، اور مسلمانوں کے ہاتھ کس طرح جو مال آئے اس میں کیا واجب ہوتا ہے؟ خمس، تو اس میں بھی خمس واجب ہوگا۔ تو یہ شکار کی طرح نہیں ہے بھائی، وہ تو کسی کے قبضے میں نہیں تھا، اور یہ تو پہلے کس کے قبضے میں تھی؟ کفار کے قبضے میں۔ یہ معنی بخلاف الصید، بخلاف شکار کے لیے، انہ لم یکن فی ید احد، اس لیے کیونکہ وہ کسی کے قبضے میں نہیں تھا، الا ان للغانمین یدا حکمیۃ لثبوتها علی الظاہر، واما الحقیقیۃ فللواجد، فاعتبرنا الحکمیۃ فی حق الخمس والحقیقیۃ فی حق الاربعۃ الاخماس حتی کانت للواجد۔ ہاں، یہاں سے اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ یوں کہیں، یہاں ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ جو کان وغیرہ ملتی ہے، جو چیز ملتی ہے، یہ کیا ہے؟ دراصل مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت میں کیا دینا پڑتا ہے؟ خمس دینا پڑتا ہے، خمس واجب ہوتا ہے اس کے اندر، اور باقی 4 خمس تو غنیمت والوں کے ہوتے ہیں، یعنی وہ غازیوں کے ہوتے ہیں جو جہاد کر رہے ہیں، جنہوں نے اس جگہ پر قبضہ کیا ہے مجاہدین نے، تو 4 حصے کن کے ہوتے ہیں؟ ان مجاہدین، ان غازیوں کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ جب ایک حصہ، جب یہ غنیمت ہے تو ایک حصہ یعنی 5واں حصہ وہ تو خمس کا ہوا، اور 4 حصے کس کے ہونے چاہیے؟ مجاہدین کے، یعنی غازیوں کے ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ 4 حصے اس شخص کے ہیں جس کو وہ کان ملی ہے، جس کے وہ قبضے میں ہے، تو یہ تو غنیمت والا پورا حکم نہیں آیا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو غنیمت کا حکم تو کیا تھا؟ 4 حصے کس کے ہونے چاہیے؟ مجاہدین اور غازیوں کے ہونے چاہیے، اور یہاں پر 4 حصے کس کے قرار دیے گئے؟ جس شخص کے قبضے میں ہے، جس کو وہ کان ملی ہے، اس کے قرار دیے گئے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ غازی جو ہیں، غازی جب ان کا کسی چیز پر قبضہ ہوتا ہے تو جہاں حقیقتاً قبضہ ہوتا ہے وہاں حکماً قبضہ بھی آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ حکماً قبضہ بھی آ جاتا ہے۔ مثلا غازیوں نے کفار سے کوئی مال چھین لیا، تو حقیقتاً قبضہ کس کا اس وقت اس مال پر؟ غازیوں کا، اور حکماً بھی قبضہ کس کا؟ حکم بھی کیا لگایا جائے گا؟ کس کا قبضہ ہے؟ غازیوں کا قبضہ ہے، تو حقیقتاً بھی قبضہ ان کا، حکماً بھی قبضہ ان کا،
تو اس طرح کا جو مال ہوتا ہے جس میں غازیوں کا حقیقتاً بھی قبضہ ہو حکماً بھی قبضہ ہو، اس کے اندر 5واں حصہ خمس کا واجب ہوتا ہے اور باقی 4 حصے کس کے ہوتے ہیں؟ غازیوں کے ہوتے ہیں۔ کس قسم کے مال میں؟ جہاں حقیقتاً قبضہ بھی ان کا ہو اور حکماً بھی قبضہ ان کا ہو، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر غازیوں کا حکماً قبضہ تو ہے، حقیقتاً نہیں۔ حکماً قبضہ کس طرح؟ کیونکہ یہ ساری جگہ پہلے کس نے فتح کی؟ غازیوں نے، اور جب یہ ساری زمین ان کے قبضے میں آئی تو زمین ہی کے اندر کان بھی تھی، وہ کان بھی کس کے قبضے میں آ گئی؟ غازیوں کے قبضے میں آئی۔ لیکن حکماً قبضہ ہے، حقیقتاً نہیں غازیوں کا۔ کان پر حکماً قبضہ ہے کیونکہ حقیقتاً نہیں، حقیقت کے اعتبار سے تو غازیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کان کا، یہ کان کا تو اب اس شخص کو آ کر پتہ لگا ہے، تو ان کا صرف قبضہ کون سا تھا؟ حکماً قبضہ تھا، حقیقتاً نہیں۔ حقیقتاً اور حکماً دونوں ہو تو 4 حصے غازیوں کے ہوتے ہیں اور 1 حصہ کس کا واجب ہے؟ خمس کا۔ لیکن یہاں پر غازیوں کا صرف حکماً قبضہ ہے، حقیقتاً نہیں۔ حقیقتاً قبضہ تو اس آدمی کا ہے جس کو یہ کان ملی ہے، اس حقیقتاً اس وقت کس کے قبضے میں ہے؟ جس کو ملی ہے اس کے قبضے میں ہے، تو لہذا یہاں حقیقتاً قبضہ ہوا اس پانے والے کا اور حکماً قبضہ کس کا؟ غازیوں کا۔ تو ہم نے دونوں کا لحاظ رکھا، حکماً قبضہ چونکہ غازیوں کا ہے لہذا یہ غنیمت کے حکم میں ہے، اس میں کیا دینا پڑے گا؟ خمس 5واں حصہ دینا پڑے گا، اور حقیقتاً قبضہ اس آدمی کا ہے، پانے والے کا ہے، لہذا 4 حصے وہ غازیوں کے نہیں ہوں گے بلکہ اس حقیقی قبضے والے کے ہوں گے۔ فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی ہے الا ان للغانمین یدا حکمیتا لثبوتها علی الظاہر، مگر یہ کہ غنیمت والے جو ہیں یعنی غازی جو ہیں ان کا جو ہے یدن حکمیتا، ان کا حکمی قبضہ ہے لثبوتها علی الظاہر، بوجہ اس قبضے کے ظاہر پر ثابت ہونے کی، اس وجہ سے کہ وہ قبضہ کس پر ثابت ہے؟ بھائی کان تو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے لیکن ظاہری زمین پر کس کا قبضہ؟ پہلے غازیوں کا، تو ظاہر پر اس قبضے کے ثبوت کی وجہ سے کہا جائے گا کہ غازیوں کا قبضہ کان پر بھی آ گیا۔ کس پر آ گیا؟ لیکن کان پر حقیقتاً قبضہ آیا یا حکماً آیا؟ حکماً آیا، حقیقتاً کیوں نہیں آیا؟ غازی کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر کہاں، ہاں زمین قبضے میں ہے تو حکم کیا آ گیا؟ یہ بھی کس کے قبضے میں ہے؟ غازیوں، لیکن حقیقی قبضہ بہرحال نہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے کہ الا ان للغانمین یدا حکمیتا، مگر یہ کہ غنیمت والے جو ہیں ان کا حکمی قبضہ ہے لثبوتها علی الظاہر، اس وجہ سے کہ یہ قبضہ ثابت ہے ظاہر پر، وَأَمَّا الْحَقِيقِيَّةُ، باقی حقیقی قبضہ جو ہے فَلِلْوَاجِدِ، وہ اس پانے والے کا ہے جس نے اس کان کو پایا ہے، جس کو یہ کان ملی ہے۔ فَاعْتَبَرْنَا الْحُكْمِيَّةَ فِي حَقِّ الْخُمُسِ، تو خمس کے حق میں ہم نے کس کا اعتبار کیا؟ حکمی قبضے کا اعتبار کیا، اور حکمی قبضہ تو کس کا تھا؟ غازیوں کا، اور غازیوں کو جو مال ملتا ہے وہ مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت میں کیا واجب ہوتا ہے؟ خمس ہوتا ہے، تو اس میں بھی خمس واجب ہوگا، تو ہم نے حکمی قبضے کا اعتبار کیا خمس کے حق میں۔ والحقیقیت فی حق الاربعۃ الاخماس، اور ہم نے حقیقی قبضے کا اعتبار کیا فی حق الاربعۃ الاخماس، 4 خمس کے حق میں، کہ 4 خمس جو ہیں اس پر وہ کس کے ہوں گے؟ جس کا حقیقی قبضہ ہے، تو ان میں ہم نے حقیقی قبضے کا اعتبار کیا حتی کانت للواجی، یہاں تک کہ یہ 4 خمس جو ہیں پانے والے کے ہوں گے۔ وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ مَعْدِنًا فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ مسئلہ یہ بھئی، ایک شخص ہے اس کو اپنے گھر کے اندر کان مل گئی، بھئی سونے چاندی یا لوہے کی کان کہاں نکل آئی؟ گھر میں، تو کیا اس کے اندر بھی خمس ہوگا یا نہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے اندر خمس نہیں، جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ اس کے اندر بھی خمس واجب ہے۔ یہ معنی وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ مَعْدِنًا، اور اگر
پانے والے نے اپنے گھر میں کان پالی فلیس فیہ شیء تو اس میں کچھ نہیں ہے، یعنی خمس واجب نہیں ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، وقال فیہ الخمس اور صاحبین فرماتے ہیں اس میں بھی خمس واجب ہے۔ دلیل صاحبین کی کہتے ہیں لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا بوجہ مطلق ہونے اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا۔ کون سی حدیث بھائی؟ حدیث میں کیا آیا تھا؟ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، اور رکاز کے اندر خمس ہے، اور یہاں رکاز شامل ہے خزانے کو بھی اور معدن یعنی کان کو بھی شامل ہے، اور وہاں کوئی قید تھی کہ گھر میں ہو تو واجب نہیں، گھر سے باہر ہو تو واجب ہے، کوئی قید وہاں پر نہیں، تو وہ حدیث مطلق تھی، تو لہذا اس کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ گھر کے اندر کان ملے تو اس میں بھی کیا واجب ہونا چاہیے؟ خمس ہونا چاہیے۔ یہ معنی ہے صاحبین فرماتے ہیں اس میں خمس ہوگا لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا بوجہ مطلق ہونے اس حدیث کی جس کو ہم نے روایت کیا۔ وَلَهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ أَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ مُرَكَّبٌ فِيهَا کہ یہ جو کان یا کان میں سے جو چیز نکلی ہے، یاد رکھیے معدن کان کو بھی کہتے ہیں، اور کان میں سے جو دھات نکلتی ہے چاہے سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، اس دھات کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی معدن کہتے ہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ معدن کہتے ہیں۔ تو معدن کان اور کان سے جو چیز نکلی ہے دونوں پر معدن کا لفظ۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو کان ہے یا یہ جو اس میں سے دھات نکلی ہے من اجزاء الارض، یہ کس کے اجزاء میں سے ہے؟ یہ زمین کے اجزاء میں سے ہے، مرکب فیہا جو اسی کے اندر مرکب کی گئی ہے، اس کے ساتھ یعنی ملا دی گئی ہے۔ بھائی میں نے بتایا یہ سونا چاندی وغیرہ کانوں سے نکالتے ہیں، اور کان میں یہ کس شکل میں ہوتے ہیں؟ ذرات کی صورت میں۔ کس طرح؟ ذرات۔ بھائی جیسے یہ آپ ریت ہے نا، ریت، اسی کے اندر جیسے سونے کے ذرات ملا دیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اسی طرح یہ ذرات کی صورت میں یہ دھاتیں زمین میں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے زمین سے وہ پتھر وغیرہ نکالتے ہیں، اور پھر بڑا لمبا عمل ہوتا ہے جس کے لیے وہ ایک ایک ذرے کو علیحدہ کر کے نکالا جاتا ہے اس میں سے۔ سمجھ میں آیا بھائی طریقہ؟ تو یہ کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ انہو من اجزاء الارض مرکب فیہا، یہ کان کس میں سے تھی، یہ دھات کس میں سے تھی؟ زمین کے اجزاء میں سے تھی، مرکب فیہا جو اسی کے ساتھ ملائی گئی تھی، زمین کے ساتھ ملائے ہوئے مٹی کی طرح اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ولا مؤنۃ فی سائر الاجزاء فقذا فی ھذا الجزء، اور کوئی خرچہ یا کوئی مشقت نہیں ہے باقی اجزاء کے اندر، تو اسی طرح اس جز میں بھی ہوگا۔ اسی طرح بھائی دیکھیے گھر ہے، کسی کا گھر، زمین ہے، اس زمین کے اندر آپ فصل وغیرہ کاشت کرتے ہیں، تو خراجی زمین ہے تو اس میں شریعت نے خراج واجب کیا ہے، اور عشری زمین ہے تو اس میں شریعت نے عشر واجب کیا ہے۔ لیکن کیا گھر کے اندر خراج یا عشر ہوتا ہے؟ گھر میں تو خراج یا عشر، گھر میں کوئی خرچہ وغیرہ شریعت نے کوئی چیز انسان پر نہیں ڈالی، کوئی خراج نہیں، کوئی عشر نہیں، تو جب پورے گھر پر کوئی خرچہ نہیں شریعت کی طرف سے، یعنی کوئی چیز واجب نہیں، نہ خراج ہے نہ اور نہ عشر ہے، اور یہ کان بھی اسی کے اجزاء، زمین کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، تو جب باقی زمین کے اندر شریعت نے کچھ واجب نہیں کیا تو یہ کان جو گھر کے اندر سے نکلی ہے اس کے اندر بھی کچھ واجب نہیں ہوگا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ یہ کیونکہ زمین کے اجزاء میں سے مرکب فیہا، اس کے اندر اس کو ملایا گیا ہے، ولا مؤنۃ فی سائر الاجزاء، اور باقی اجزاء کے اندر تو کوئی مشقت یعنی خرچہ نہیں ہے، یعنی شرعاً کوئی چیز واجب نہیں ہے، فقذا فی ھذا الجزء، تو اسی طرح اس جز کے اندر بھی ہوگا، یعنی اس میں بھی کچھ واجب نہیں ہوگا۔ لأن الجزء لا يخالف الجملۃ، اس لیے کیونکہ جز جو ہوتا ہے وہ کل کا مخالف نہیں ہوتا، جو کل کا حکم ہوتا ہے وہی جز کا، اور کل گھر کے اندر تو کچھ واجب نہیں، تو اس جز کے اندر بھی کچھ واجب نہیں، یعنی اس میں خمس نہیں ہوگا۔
بخلاف الکنز، بخلاف کنز کے یعنی خزانے کے، لأنہ غیر مرکب فیہا، اس لیے کیونکہ وہ زمین کے اندر مرکب نہیں ہے۔ بھائی خزانہ زمین کے ساتھ مرکب تھا، ملا ہوا تھا، یا بعد میں کسی نے اس کو دفنایا ہے؟ وہ تو بعد میں کسی نے دفنایا ہے، جبکہ یہ کان اور یہ دھات وغیرہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اسی طرح پیدا فرمایا ہے۔ بھائی تو لہذا ان کا وہ حکم ہوگا جو زمین کا حکم ہے۔ زمین میں اگر شریعت نے کچھ واجب کیا تو پھر ان میں بھی کیا کہیں گے؟ واجب ہے۔ اگر اس زمین میں کچھ نہیں واجب، جیسے گھر کے اندر ہوتا ہے، تو جو اس میں کان نکلی اس کے اندر بھی کچھ واجب نہیں ہوگا۔ بھائی جبکہ خزانے کا یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ خزانہ زمین کے اندر مرکب نہیں تھا، اس کو بعد میں کسی نے اس میں دفنایا ہے۔ بھائی دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی یہ معنی ہے بخلاف الکنز، بخلاف خزانے کے لیے، انہ غیر مرکب فیہا، اس لیے کیونکہ وہ زمین کے اندر مرکب نہیں ہوتا۔ قال وَإِنْ وَجَدَ فِي أَرْضِهِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَایَتَانِ، یہ تو مسئلہ تھا کہ کسی شخص کو کان ملی اپنے گھر میں، کان گھر میں نکل آئی۔ بھائی دوسری صورت ہے گھر کے اندر نہیں ملی، اپنی زمین کے اندر ملی، اپنی مملوکہ زمین کے اندر، اس کی زمین تھی، کھیت تھا، باغ تھا، اس کے اندر کیا نکل آئی؟ کان نکل آئی۔ بھائی تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں وَإِنْ وَجَدَ فِي أَرْضِهِ، اور اگر کان کو پا لیا اپنی زمین کے اندر، فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَایَتَانِ، تو امام صاحب سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اس میں خمس واجب ہے، اور دوسری روایت کیا کہ اس میں خمس واجب۔ بھائی دو روایتیں ہیں نا، اسی سے پتہ چل گیا۔ ایک روایت کیا ہے کہ اس کے اندر خمس واجب ہے، دوسری روایت کیا؟ خمس واجب نہیں۔ تو جو روایت تھی کہ اس میں خمس واجب نہیں، اس میں خمس، یہ تو پہلے قول کے مطابق ہوئی، پہلے قول کے مطابق۔ اور دوسرا قول کیا آیا؟ خمس واجب ہے، تو اس میں فرق کیا گیا، معلوم ہوا گھر میں نکلنے والی کان میں اور زمین کے اندر، مملوکہ زمین میں نکلنے والی کان کے اندر فرق کیا گیا۔ گھر میں جو کان نکلے اس میں تو کچھ واجب نہیں، لیکن زمین میں جو نکلے اس میں واجب۔ تو اس میں فرق کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ آگے آپ کو بتائیں گے۔ کہتے ہیں وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى إِحْدَاهُمَا، اور فرق کی وجہ ایک روایت پر، وَهُوَ رِوَایَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، اور وہ کس کی روایت ہے؟ جامع صغیر کی، کہ اس میں خمس ہوگا۔ تو اس کے مطابق فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان الدار ملکت خالیۃ عن المؤن دون الارض، اس لیے کیونکہ گھر جو ہے وہ مملوک ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ خالی ہوتا ہے مشقت سے۔ گھر جو ہوتا ہے وہ مملوک ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ مشقت سے خالی ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی شریعت کی طرف سے کوئی خرچہ وغیرہ، عشر یا خراج وغیرہ اس میں نہیں ہوتا۔ دون الارض، نہ کہ زمین، زمین خالی نہیں ہوتی، زمین میں ہمیشہ کیا دینا پڑتا ہے؟ خراج یا عشر دینا پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے زمین اس گھر سے مختلف ہوئی، تو گھر کے اندر جو ہو اس کے اندر خمس نہیں، اور زمین میں جو کان نکلے اس میں کیا دینا پڑے گا؟ خمس، کیونکہ زمین کے اندر شریعت نے بھی خراج یا عشر واجب کیا ہے۔ وَلِهَذَا، اور اسی وجہ سے وَجَبَ الْعُشْرُ وَالْخِرَاجُ فِي الْأَرْضِ دُونَ الدَّارِ، عشر اور خراج واجب ہوتا ہے زمین میں، دون الدار، نہ کہ گھر میں۔ فَقَدَا هَذِهِ الْمُؤْنَةُ، اسی طرح یہ خرچہ بھی ہوگا یا یہ مشقت بھی ہوگی، یعنی جیسے زمین میں عشر اور خراج واجب ہوتا ہے اسی طرح یہ خمس بھی واجب ہوگا۔ وَإِنْ وَجَدَ رِكَازًا أَيْ كَنْزًا وَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ عِنْدَهُمْ، اور اگر رکاز پایا، کسی شخص کو خزانہ ملا، دفینہ کوئی زمین کے اندر مل گیا، خود معنی بیان کر رہے ہیں، میں نے بتلایا تھا بھائی رکاز کا اطلاق معدن پر بھی ہوتا ہے اور کنز یعنی خزانے پر بھی، تو بتلا دیے انہوں نے رکاز سے کیا مراد ہے؟ ای کنزن، یعنی کہ خزان۔ تو اگر خزانہ پایا، وجب فیہ الخمس، تو اس کے اندر خمس واجب ہوگا، عندہم، ہمارے ائمہ کے نزدیک، یعنی تینوں ائمہ کے نزدیک،
لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی، اور وہ حدیث کیا تھی؟ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ، رکاز کے اندر خمس واجب ہے تو اس میں خمس ہوگا۔ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَاسْمُ الرِّكَازِ يُطْلَقُ عَلَى الْكَنْزِ لِمَعْنَى الرَّكْزِ وَهُوَ الْإِثْبَاتُ، کہ رکاز کا اسم جو ہے اس کا اطلاق خزانے پر بھی ہوتا ہے، لِمَعْنَى الرَّكْزِ، رکز یعنی گاڑنے کے معنی، رکز کے معنی پائے جانے کی وجہ سے، لِمَعْنَى الرَّكْزِ، رکز کا معنی پائے جانے کی وجہ سے، وَهُوَ الْإِثْبَاتُ، اور رکز کا کیا معنی ہے؟ اثبات، کسی چیز کو ثابت کرنا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وہی ثابت کرنا یعنی گاڑنا، اس کو رکھ دینا۔ ثم ان کان علی ضرب اہل الاسلام کالمکتوب، یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ خزانہ ملتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں بھائی، دو صورتیں ہیں کہ اس میں کوئی نشانی ملے گی یا اس پر کوئی نشانی نہیں لگی ہوگی۔ نشانی ملتی ہے مثلا جس سے پتہ چلتا ہے اس کو کسی مسلمان نے دفن کیا ہے، مثلا اس میں کوئی کلمہ شہادت وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس کو کس نے دفن کیا ہے؟ مسلمان۔ یا نشانی ملتی ہے غیر مسلموں کی، کوئی مثلا خزانے کے اندر کوئی بت کی صورت بنی ہوئی ہے وغیرہ بھائی، سمجھ؟ تو یہ صورت تھی جب نشانی ملے، اور ایک صورت یہ ہے کہ جس میں نشانی نہیں ملتی، پتہ ہی نہیں کہ اس کو کس نے دفنایا، مسلمانوں نے یا کافروں نے، تو وہ اب پہلے جس کی نشانی ملتی ہے اگر مسلمانوں کی نشانی اس پر لگی ہوئی ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ کفار کی نشانی لگی ہے کیا حکم ہے؟ تو کفار کی نشانی لگی ہے پھر تو وہی مال غنیمت والا حکم ہے، خمس دینا پڑے گا اور باقی پانے والے کا۔ جبکہ مسلمانوں کی اگر نشانی اس پر لگی ہوئی ہے پھر یاد رکھیے پھر یہ لقطہ کے حکم میں ہے۔ کس کے حکم میں؟ لقطہ۔ لقطہ کوئی چیز کسی کو راستے میں پڑی ہوئی مل جائے اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لقطہ۔ تو کوئی چیز اگر کسی کی آپ کو راستے میں پڑی ہوئی مل جائے تو کیا آپ مالک بن جاتے ہیں اس کے؟ نہیں، بلکہ کیا ضروری ہے آپ پر؟ اس کے مالک کو تلاش کریں اور اس تک پہنچائیں۔ تو اس خزانے میں جس میں اسلام مسلمانوں کی نشانی، اس میں بھی آپ پر کیا ضروری ہے کہ آپ اعلانات کروائیں، پتہ کروائیں یہ کس کا ہے اور مالک تک پہنچائیں بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ثم ان کان علی ضرب اہل الاسلام، پھر یہ خزانہ جو ہے اگر اہل اسلام کی قسم پر تھا، کل مکتوب علیہ کلمۃ الشہادت، جیسے کہ لکھا ہوا ہو اس پر کلمہ شہادت، فہو بمنزلۃ اللقطۃ، تو یہ کس کے درجے میں ہے؟ لقطہ کے درجے میں ہے جی۔ تو لقطہ کے اندر پھر اعلان کروانا پڑے گا، پتہ کروائیں گے بھائی۔ اور اس کتاب اللقطہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا قدوری وغیرہ کے اندر کہ 10 درہم یا اس سے زائد مال ہو تو کم از کم 1 سال تک اعلانات کرواتا رہے، پتہ کرتا رہے کہ کہیں سے اس کے مالک کا پتہ چل جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اگر پھر بھی مالک کا پتہ نہیں چلتا تو پھر فقراء پر صدقہ کر دے، فقراء پر صدقہ کر دے۔ اور اگر مالک آ گیا پھر وہ آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے، لاؤ بھائی میری چیز میرے حوالے کرو۔ آپ صدقہ کر چکے ہیں، وہ پھر آ گیا تو چاہے اس کی مرضی ہے اس کو صدقے کو صدقہ ہی چلنے دے اسی طرح، یا چاہے جس نے صدقہ کیا ہے اس سے کیا کہے کہ لاؤ بھائی مجھے دو، میں نہیں جانتا میرا مال تھا آپ نے کس طرح صدقہ کیا، تو پھر زمان دینا پڑے گا اس آدمی کو۔ تو کہتے ہیں فَهُوَ بِمَنزِلَةِ اللُّقْطَةِ، تو اگر اہل اسلام کی کوئی نشانی اس میں ہوئی تو وہ لقطہ کے درجے میں ہے۔ وَقَدْ عُرِفَ حُكْمُهَا فِي مَوْضِعِهَا، تحقیق لقطہ کا حکم جان لیا گیا ہے اپنے مقام میں۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور اگر وہ اہل جاہلیت کے قسم پر ہوا، کل منقوشی، اہل جاہلیت بھائی زمانہ اسلام سے پہلے کا زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت، یعنی وہ کفار کا زمانہ ہے۔ تو وہ اگر وہ جاہلیت والوں کی قسم پر ہوا، کل منقوشی علیہ الصنم، جیسے کہ اس پر صورت بنی ہوئی ہو بت کی، ففیہ الخمس علی کل حال، تو اس میں خمس ہوگا ہر حال میں،
لما بینا، اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی وہی، کیونکہ مال غنیمت ہے۔ ثم ان وجدہ فی ارض مباحۃ فاربعۃ اخماسہ للواجد لانہ تم الاحراز منہ، اور پھر اگر اس جاہلی خزانہ جو ہے اس کو کسی مباح زمین کے اندر پایا، یعنی جو کسی کی مملوک نہیں ہے، فاربعۃ اخماسہ للواجد، تو اس کے 4 خمس جو ہیں اس کو پانے والے کے ہیں، جس کو یہ ملی ہے۔ لأنہ تم الاحراز منہ، اس لیے کیونکہ احراز اس کی طرف سے پورا ہوا ہے۔ احرز یحرز، احراز کا معنی ہے جمع کرنا، محفوظ کرنا، اس لیے کیونکہ محفوظ کرنا کس کی طرف سے پایا گیا؟ جمع کرنا اور محفوظ کرنا اس آدمی کی طرف سے پایا گیا ہے، اس نے اس کو محفوظ کر لیا، اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ معنی ہے لأنہ تم الاحراز منہ، اس لیے کیونکہ جمع کرنا اس کی طرف سے ہے۔ اذ لا علم به للغانمین، اس لیے کیونکہ غانمین کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، مجاہدین، اور بھائی جاہلی خزانہ ہے، کہاں سے ملا؟ زمین میں، اور مباح زمین میں سے ملا ہے، تو اس صورت میں پھر وہی جو پہلے شروع میں بیان ہوا تھا کہ اس علاقے کو فتح کس نے کیا؟ مجاہدین نے، تو ظاہری قبضہ ان کا، تو جب ظاہری قبضہ ان کا تو حکمی قبضہ بھی ان، لیکن حقیقی قبضہ ان کا نہیں بھائی، کیونکہ ان کو تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا بھائی، تو اس لیے اس میں باقی 4 حصے اس پانے والے کے ہیں۔ اذ لا علم به للغانمین، اس لیے کیونکہ غنیمت والوں کو تو اس کا علم ہی نہیں تھا، یعنی غازیوں کو۔ فیختص هو به، تو یہی پانے والا اس کے ساتھ خاص ہوگا، یہ اسی کا ہوگا، 4 خمس اس کے ہوں گے۔ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَقَدَ الْحُكْمُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ، اور اگر اس کو کسی مملوکہ زمین کے اندر پایا، کس کے اندر؟ کسی مملوکہ زمین کے اندر پایا، کسی بھی مملوکہ زمین میں، چاہے اس کے خود مالک ہو چاہے کوئی اور مالک، تو جب مملوکہ زمین میں پایا، فَقَدَ الْحُكْمُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ، تو اسی طرح حکم ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی 1 خمس دینا پڑے گا، اور فقراء وغیرہ کا حصہ ہو گیا وہ، اور باقی 4 خمس پانے والے کے۔ دلیل امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ بِتَمَامِ الْحِيَازَةِ وَهُوَ مِنْهُ، اس لیے کیونکہ مستحق ہونا وہ حفاظت کے پورا ہونے سے ہوگا، اور وہ حفاظت کرنا وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اس نے کیا کیا؟ اس مال کو محفوظ کیا، اس کو جمع کر لیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ وللمختص له وهو الذي ملكه الامام هذه البقعة اول الفتح، بھئی اگر مملوکہ زمین کے اندر کیا پا لیا؟ خزانہ پا لیا، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ خمس دینا پڑے گا، وہ فقراء کا حق ہے، اور باقی 4 خمس اس پانے والے کے ہیں، اس لیے کیونکہ مستحق ہونا وہ محفوظ حفاظت کو پورا کرنے کے اعتبار سے ہوگا، اور محفوظ کرنا اور حفاظت کرنا اور جمع کرنا کس کی طرف سے پایا گیا؟ اس آدمی کی طرف سے۔ جبکہ طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مختص لہو کے لیے ہوگا، یہ حصہ اس کا نہیں ہوگا پانے والے کا، بلکہ کس کا ہوگا؟ مختص لہو کا ہوگا۔ بھائی مختص لہو کون ہے؟ کہتے ہیں مختص لہو وہ شخص ہے جس کو خلیفہ نے، امام المسلمین نے بالکل ابتدا کے اندر اس زمین کا مالک بنایا تھا، مجاہدین نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، اس کو فتح کر لیا تھا، تو پھر خلیفہ نے جب زمینیں تقسیم کی تو اس زمین کا مالک جس مسلمان کو بنایا تھا یہ خزانہ اسی کا ہوگا، یہ خزانہ اسی کا ہوگا، یعنی اس میں سے خمس دینا پڑے گا اور باقی 4 حصے اس کے ہو جائیں گے بھائی، 4 حصے۔ اور بھائی اس کو تو مرے ہوئے عرصہ ہو چکا ہے، تو بھائی اس کے وارث یا وارثوں کے وارث یا وارثوں کے وارثوں کے آگے جو وارث جو بھی ہوں ان کو دینا پڑے گا بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟
تو کہتے ہیں عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ هو للمختص لہ، مختص میں یہ طا جو آخر میں آ رہی ہے طا یہ مشدد ہے، تو وہ مختص لہو کے لیے ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي مَلَكَهُ الْإِمَامُ هَذِهِ الْبُقْعَةَ، اور یہ وہ شخص ہے جس کو امام نے مالک بنایا ہو اس جگہ کا، اس ٹکڑے کا، اول الفتح، اول فتح میں، ابتدائے فتح میں، لِأَنَّهُ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ، اس لیے کیونکہ اس کا ہاتھ اس کی طرف سبقت، اس کا قبضہ اس کی طرف پہلے پہنچ چکا ہے، وہ اس کے قبضے میں یہ زمین ہے۔ وَهِيَ يَدُ الْخُصُوص فَيَمْلِكُ بِهِ مَا فِي الْبَاطِنِ، اور وہ ید خصوص تھا، خاص قبضہ تھا۔ بھئی یاد رکھیے، ایک ہے عام قبضہ، ایک ہے خاص قبضہ۔ مجاہدین نے جب علاقے کو فتح کیا تو اس میں کسی خاص آدمی کا قبضہ آیا یا تمام مجاہدین کا قبضہ آیا؟ تمام مجاہد، تو یہ ہے عام قبضہ، عام قبضہ۔ اور ایک ہے خاص قبضہ، خاص قبضہ جو کسی متعین فرد کا مثلا ہوتا ہے، متعین فرد کا۔ اور عام قبضہ جب پایا جائے ظاہر پر، عام قبضہ جب ہو جائے کسی علاقے پر، تو جو چیزیں اس جگہ کے باطن میں ہیں، جو اندر چھپی ہوئی ہیں، مثلا خزانہ ہے یا کان ہے، تو اس پر حکماً قبضہ آتا ہے، حقیقتاً نہیں۔ حقیقتاً کب آئے گا؟ جب ان کو پتہ چل جائے اور اس پر باقاعدہ قبضہ کریں مجاہدین وغیرہ، پھر تو حقیقتاً آئے گا۔ لیکن ویسے کون سا قبضہ آئے گا؟ صرف حکمی قبضہ آئے گا، حکمی قبضہ۔ تو جو عام قبضہ ہوتا ہے اس کے اندر حقیقی قبضہ باطنی چیزوں پر نہیں آتا، بلکہ صرف کون سا قبضہ آتا ہے؟ حکمی قبضہ۔ لیکن اگر قبضہ خاص ہو، کسی متعین فرد کا قبضہ ہے، تو جب اس کا قبضہ ظاہر پر آ جائے تو باطن پر بھی اس کا قبضہ آ جاتا ہے۔ عام قبضہ جب ظاہر پر آئے تو باطن پر قبضہ نہیں آتا، اس لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ زمین کے اندر سے جو کان نکلی ہے اس پر مجاہدین کا حکماً قبضہ ہے، حقیقی قبضہ نہیں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو مال اندر چھپا ہوا تھا۔ لیکن اگر قبضہ خاص ہو کسی فرد کا، تو جب اس کا قبضہ ظاہری زمین پر آتا ہے تو اس زمین کے جو اندر ہوتا ہے اس پر بھی اس کا قبضہ آ جاتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس پر بھی اس کا قبضہ آ جاتا ہے۔ وہ صرف ظاہر کا مالک نہیں بنتا، بلکہ اس زمین کے جو اندر ہوتا ہے اس کا بھی مالک بن جاتا ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جو خزانہ ملا تو طرفین فرماتے ہیں یہ اس شخص کا ہوگا جس کو امام نے یہ زمین پہلے دی تھی، چاہے اس کی اپنی زمین میں ملا ہے خزانہ، جاہلی خزانہ ہے، چاہے کسی اور کی زمین میں ملا، اس کا مالک کون ہے طرفین کے نزدیک؟ جس کو امام المسلمین نے شروع میں یہ زمین دی تھی، کیونکہ اس کا قبضہ ظاہر پر آ گیا تھا۔ ظاہری زمین جب دے دی تو ظاہر پر آیا قبضہ یا نہیں آیا؟ ظاہری زمین تو اس کے قبضے میں آ گئی، لیکن یہ باطنی اندر والا حصہ جو ہے، کیا اس پر اس کا قبضہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو کہتے ہیں بھائی یہ قبضہ خاص ہے، قبضہ عام نہیں، اور قبضہ خاص جب ظاہر پر آتا ہے تو باطن پر بھی آ جاتا ہے، لہذا یہ چیز بھی اس کے قبضے میں ہے۔ بھائی سورج سمجھ میں آ گئی، لہذا اس کو دیں گے۔ یہ معنی ہے لِأَنَّهُ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ، اس لیے کیونکہ مختص لہو کا قبضہ اس کی طرف سبقت کر گیا، وَهِيَ يَدُ الْخُصُوصِ، اور یہ خاص قبضہ ہے، فَيَمْلِكُ بِهِ مَا فِي الْبَاطِنِ، تو اس قبضے کے ذریعے وہ مالک بن جائے گا اس چیز کا بھی جو زمین کے باطن میں ہے، اندر ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الظَّاهِرِ، اگرچہ قبضہ اس کا صرف کس پر ہے؟ ظاہر پر، لیکن باطن کا بھی مالک بن جائے گا۔ کَمَنِ اصْطَادَ سَمَكَةً فِي بَطْنِهَا دُرَّةٌ، جیسے کہ وہ شخص جس نے جو کسی مچھلی کو شکار کرے، ایسی مچھلی فی بطنہا درۃ، جس کے پیٹ میں موتی ہو، موتی۔ بھائی یاد رکھیے شکار حلال ہے، اور جس شخص کے قبضے میں وہ جانور آ جائے گا وہی اس کا مالک ہے۔ اب مثلا ایک شخص نے
مثلا ایک مچھلی شکار کی اور مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے؟ موتی ہے، تو اس مچھلی پر اس آدمی کا قبضہ آیا، لیکن قبضہ ظاہر پر آیا صرف یا باطن پر بھی آ گیا؟ باطن پر بھی آ گیا، کیونکہ یہ خاص قبضہ ہے اس آدمی کا، عام قبضہ نہیں، اور وہ باطن پر بھی آیا، لہذا یہ موتی کا بھی مالک بن گیا۔ لیکن اس کو پتا نہیں کہ اس کے پیٹ میں موتی ہے، اس نے اسی طرح مچھلی آگے فروخت کر دی اور اس اگلے شخص نے پھر جب مچھلی کو کاٹا تو اس میں سے وہ موتی نکل آیا، تو یہ موتی جس نے اس کو مچھلی بیچی تھی اس کا ہے، اس کو لوٹانا پڑے گا بھائی، کیونکہ وہ قبضہ کس قسم کا تھا؟ خاص قبضہ تھا، جب ظاہر پر آیا تھا تو باطن پر بھی آ گیا، تو یہ باطن کی چیز بھی اس کی ہے، تو اس نے اس کو مچھلی بیچی ہے، موتی تو نہیں بیچا، لہذا موتی کا ابھی بھی وہی مالک ہے، لوٹانا پڑے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے کمان اصطاد سمکۃ فی بطنھا درۃ، جیسے کہ وہ شخص جو شکار کر لے ایسی مچھلی کو جس کے پیٹ میں موتی ہو، تو یہ مسئلہ بھی اسی کی طرح ہے۔ ثم بالبيع لم يخرج عن ملکه، پھر بیچنے سے یہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلتا، پھر بیچنے سے لأنه مودع فيها، اسی کیونکہ یہ اس کے اندر امانت رکھا گیا ہے۔ بھئی یہ اب موتی کی بات نہیں چل رہی، بلکہ یہ اسی پھر رکاز یا کنز کی بات چل رہی ہے، کس کی؟ کیونکہ درۃن موتی، درۃن یہ تو مؤنث ہے اور آگے مؤنث کی ضمیریں نہیں لوٹا رہے، لأن لم یخرج، کون سی ضمیر لوٹائی؟ مذکر کی، لأنہ مودع فیہا، لأنہ یہ کون سی ضمیر لوٹائی؟ مذکر کی، تو معلوم ہوا یہ وہ کنز یا رکاز کی بات کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ مچھلی اور موتی والی بات پوری ہو گئی بس۔ ثم بالبيع، پھر بیچنے سے، لم یخرج عن ملکہ، یہ خزانہ یا یہ رکاز اس کے مختص لہو کی ملک سے نہیں نکلا، اس نے کیا کیا تھا؟ خلیفہ نے اس کے حوالے کر دی تھی، بے شک اس نے کسی کو یہ زمین بیچ دی ہو، بیچنے سے بھی وہ خزانہ اس کی ملک سے نہیں نکلا، لأنہ مودع فیہا، اس لیے کیونکہ یہ خزانہ اس کے اندر بطور امانت رکھا ہوا ہے، تو یہ اس کا مالک ہے، تو اس نے صرف زمین بیچی، خزانہ نہیں بیچا۔ بخلاف المعدنی، بخلاف کس کے؟ معدن کے، کان کے، لأنہ من اجزائها، اس لیے کیونکہ وہ زمین کے اجزاء میں سے ہے، فینتقل الی المشتری، وہ منتقل ہو جاتی ہے مشتری کی طرف۔ بھائی یاد رکھیے، زمین بیچی اس مختص لہو نے، کس نے؟ مختص لہو نے، اور اس میں کیا موجود تھا؟ خزانہ، اور خزانہ آج نکلا ہے، لیکن یہ قبضہ کس قسم کا تھا؟ خاص، جب ظاہر پر قبضہ آیا تو باطن پر بھی قبضہ آ گیا، تو یہ اس کا کیا بن گیا؟ مختص لہو اس کا مالک ہوا۔ اس کے بعد اس کے چاہے اس نے یا اس کے وارثوں نے زمین بیچی، لیکن انہوں نے زمین بیچی ہے، اور یہ خزانہ یہ تو زمین کے اندر ایک الگ چیز پڑی ہوئی ہے، زمین بیچنے سے اس کا بیچنا لازم نہیں آتا، لہذا اس کے ابھی بھی وہی مالک ہیں۔ لیکن اگر اس نے زمین بیچی تھی، بعد میں کسی یا یوں کہیں آج کل کسی زمین میں سے کان نکل آتی ہے، کیا نکل آتی ہے؟ کان، تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کان بھی مختص لہو کی ہے۔ بھائی کیوں نہیں مختص لہو کی؟ کہ ابھی آپ نے ہمیں ضابطہ بتلا دیا کہ جب ظاہر پر قبضہ خاص آئے تو باطن پر بھی وہ قبضہ آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، قبضہ خاص ظاہر کے ساتھ ساتھ کس پر آ جاتا ہے؟ باطن پر بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ کان کی بات ہو رہی ہے، اور کان کس کے اجزاء میں سے ہے؟ زمین کے اجزاء میں سے، کوئی الگ چیز نہیں۔ جب الگ چیز نہیں تو جب اس نے زمین کو بیچا تو وہ کان بھی ساتھ ہی بک گئی، کیونکہ وہ کس کے اجزاء میں سے، اور زمین کو اس نے سارے اجزاء سمیت بیچا یا نہیں بیچا؟ اس نے زمین کو سارے اجزاء سمیت بیچ، جبکہ خزانہ تو ایک بالکل الگ چیز اس کے اندر رکھی ہوئی تھی، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو زمین بیچنے سے کان بھی بک گئی، وہ دوسرا مشتری اس کا مالک بن گیا، لیکن خزانہ ہے وہ زمین کو بیچنے سے وہ مشتری اس کا مالک نہیں ہوا۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے بخلاف المعدن، بخلاف کان کے، لأنہ من اجزائها، اس لیے کیونکہ وہ زمین کے اجزاء میں سے ہے، فینتقل الی المشتری، تو وہ منتقل ہو جاتی ہے خریدار کی طرف۔ وَإِن لَّمْ يُعْرَفِ الْمُخْتَصُّ لَهُ يُصْرَفُ إِلَىٰ أَقْصَىٰ مَالِكٍ يُعْرَفُ فِي الْإِسْلَامِ عَلَىٰ مَا قَالُوا۔ اچھا بھائی، طرفین کے نزدیک یہ جو خزانہ نکلا ہے، جاہلی خزانہ، یہ اس کا مالک کون ہے؟ مختص لہو ہے،
اگر مختت لہو کا پتہ ہی نہیں، بڑا عرصہ گزر گیا، بڑے سال گزر گئے، سینکڑوں سال، کس کو دی تھی ابتداءً جب فتح کیا گیا، اس علاقے کو فتح کیا گیا تھا تو کس مسلمان کو ملی تھی؟ تو کہتے ہیں اگر مختت لہو کا پتہ نہیں تو پھر جو آخری مالک کا پتہ چلتا ہے اوپر کی طرف اسلام مسلمانوں میں سے، اس کو وہ اس کا مالک ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ دادا پر دادا، لکڑ دادا، اس سے اوپر جس آخری مسلمانوں کا میں سے آخری کا پتہ چلتا ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا مالک ہوگا، کیونکہ اس سے پیچھے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا کوشش کے باوجود۔ وہی تو یہ معنی ہے وَإِلَّمْ يُعْرَفِ الْمُخْتَطُ لَهُ، اور اگر مختص لہو کا پتہ، مختص لہو معلوم نہ ہو تو یُصْرَفُ إِلَىٰ أَقْصَىٰ مَالِكٍ، تو اس کو پھیرا جائے گا آخری مالک کی طرف، یعرف فی الاسلام، جو معلوم ہے اسلام کے اندر، علی ما قالوا، بنا بوجہ اس کے جو فقہا نے فرمایا ہے۔ وَلَوِ اشْتَبَهَ الضَّرْبُ، اور اگر ضرب جو ہے قسم مشتبہ ہو گئی، یعنی یا تو کوئی نشانی نہیں یا نشانی مشتبہ ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کس کا ہے، مسلمانوں نے دفنایا ہے یا کفار نے جاہلی ہے، تو پھر کہتے ہیں اس صورت میں اس کو جاہلی ہی شمار کیا جائے گا۔ کیا شمار کیا جائے گا؟ جاہلی ہی شمار کیا جائے گا۔ یہ معنی ہے وَلَوِ اشْتَبَهَ الضَّرْبُ، اور اگر مشتبہ ہو گئی قسم، يُجْعَلُ جَاہِلِيًّا، تو اس کو جاہلی قرار دیا جائے گا، فی ظاہر المذہب، ظاہر مذہب میں، لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، کیونکہ وہی اصل ہے، اصل یہی ہے کہ جاہلی ہی ہوگا۔ وَقِيلَ يُجْعَلُ إِسْلَامِيًّا فِي زَمَانِنَا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اور کہا گیا ہے کہ اس کو ہمارے زمانے میں اسلامی قرار دیا جائے گا، کہ یہ خزانہ کس نے دفن کیا؟ کسی مسلمان نے۔ بھئی کیوں؟ کہتے ہیں لِتَقَادُمِ الْعَهْدِ، زمانے کے پرانا ہو جانے کی وجہ سے، یعنی اسلام کا زمانہ پرانا ہو چکا ہے، اسلام کو آئے ہوئے بھی سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، تو اب کیا قرار دیا جائے گا؟ اس کو اسلامی ہی قرار دیا جائے گا، اور اسلامی ہے تو پھر یہ لقطے کے حکم میں ہے اور اس کے مالک کا پتہ چلانے کی کوشش کی جائے۔ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَوَجَدَ فِي دَارِ بَعْضِهِمْ رِكَازًا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، مسئلہ یہ بھئی ایک مسلمان دار الحرب گیا امان لے کر، اور وہاں کسی گھر میں وہ رہنے لگا، اور وہاں اس گھر کے اندر بھئی اس کو ریکاز ملا۔ کیا ملا؟ کیا مانا؟ دونوں مراد ہیں یہاں۔ ریکاز کا اطلاق کیا ہوتا ہے؟ دونوں پر ہوتا ہے۔ ما قبل میں ریکاز کا معنی صاحب ہدایہ نے کنز کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ معدن کی بات پیچھے گزر گئی تھی، اس لیے وہاں بتلایا ریکاز سے کیا مراد ہے؟ کنز مراد ہے۔ اور یہاں پر دار الحرب گیا ہے اور وہاں گھر میں کیا ملا؟ ریکاز۔ تو یہاں تو معدن کی دونوں کی اکٹھی بات کر رہے ہیں، دونوں کا بیان کر رہے ہیں۔ تو اس گھر کے اندر اس کو کوئی کان مل گئی یا کوئی خزانہ مل گیا، تو کیا یہ اس کا ہوا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ جو گھر کا مالک ہے اس کو دے دے گا، اس پر رد کر دے گا، اس کو لوٹا دے گا، کیونکہ اس کا قبضہ کس قسم کا ہے؟ قبضہ خاص ہے، اور قبضہ خاص سے انسان ظاہر کے ساتھ ساتھ کس کا مالک بن جاتا ہے؟ باطن کا بھی مالک بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، اور جو شخص دار الحرب میں جو مسلمان دار الحرب میں داخل ہوا، بِأَمَانٍ، امان کے ساتھ، فَوَجَدَ فِي دَارِ بَعْضِهِمْ رِكَازًا، تو اس نے ان میں سے کسی کے گھر کے اندر ریکاز پایا، یعنی چاہے کان ہو یا خزانہ، رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اس کو ان پر لوٹا دے گا، تَحَرُّزًا عَنِ الْغَدْرِ، دھوکے سے بچنے کے لیے، عہد شکنی سے بچنے کے لیے، لِأَنَّ مَا فِي الدَّارِ فِي يَدِ صَاحِبِهَا خُصُوصًا، اس لیے کیونکہ وہ جو کچھ گھر کے اندر ہے وہ اس گھر کے مالک کے قبضے میں ہے، خصوصاً خاص طور پر، کیونکہ یہ قبضہ کون سا ہے؟ قبضہ خاص ہے، تو لہذا یہ دھوکہ ہوگا کہ اس کی چیز لے لے بھائی۔ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحْرَاءِ فَهُوَ لَهُ، اور اگر اس نے اس ریکاز کو صحرا میں پایا، دارالحرب میں کہاں پر؟ صحرا کے اندر، فَهُوَ لَهُ، تو پھر وہ اسی مسلمان کا ہے جو امان لے کر گیا۔
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ عَلَى الْخُصُوصِ، اس لیے کیونکہ یہ کان یا خزانہ کسی کے قبضے میں نہیں تھا، علی الخصوص خاص طور پر، کسی کے قبضہ خاص میں یہ نہیں تھا، فلا يعد غدرا، لہذا اس کو دھوکہ شمار نہیں کیا جائے گا، ولا شیء فیہ، یا یوں کہ اس کو عہد شکنی شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب یہ امان لے کر گیا ہے، امان لے کر، تو گویا اس نے کیا وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے جان و مال میں کسی کو نقصان نہیں دے گا بھائی، تو لہذا، لیکن اگر اس کو صحرا میں ملا پھر تو کسی کا قبضہ نہیں، تو اس صورت میں اس میں کوئی عہد شکنی نہیں ہے۔ یہ معنی ہے فلا يعد غدرا، تو اس کو غدر شمار نہیں کیا جائے گا، ولا شیء فیہ، اور اس کے اندر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہوگی، یعنی خمس بھی نہیں ہوگا اس میں کوئی، بھائی خمس کیوں نہیں واجب ہوگا اس کے اندر؟ کہتے ہیں بھائی خمس اس مال میں واجب ہوتا ہے جو بطور غنیمت کے مسلمانوں کو ملتا ہے، اور غنیمت مسلمانوں کو کس طرح ملتی ہے؟ زور بازو سے اور قوت سے اور فتح کے بعد ملتی ہے یا نہیں ملتی بھائی؟ فتح تو وہاں زبردستی ہوتی ہے اور اپنی قوت کے ذریعے ان سے وہ چیز کفار سے چھینی جاتی ہے، تو اس کے اندر خمس، اور یہاں تو اس نے جو مال اس کو ملا ہے وہ خفیہ طور پر حاصل کیا ہے، لہذا یہ غنیمت کے حکم میں نہیں، جب خفیہ طور پر لیا غنیمت کے حکم میں نہیں، تو اس میں خمس بھی واجب نہیں ہو۔ یہ معنی ہے لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَلَفِّسِ غَيْرِ مُجَاهِرٍ، اس لیے کیونکہ یہ شخص جو ہے متلفظ کے خفیہ طور پر لینے والے کے درجے میں ہوا۔ لصن کہتے ہیں، لصن عربی میں چور کو کہتے ہیں، کس کو؟ چور۔ چور بھی کیا کرتا ہے؟ خفیہ طور پر دوسرے کا مال لے جاتا، تو یہ شخص بھی متلفظ کے درجے میں ہوا، یعنی خفیہ طور پر مال لینے والے کے درجے میں ہوا، غیر مجاہرین، نہ کہ علانیہ طور پر، نہ کہ علانیہ طور پر مال لینے والا نہیں ہے۔ اگر علانیہ طور پر یہ مال لینے والا ہوتا زبردستی، تو پھر اس صورت میں اس میں خمس آنا تھا۔ وَلَيْسَ فِي الْفَيْرُوزَجِ الَّذِي يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ خُمُسٌ، اور فیروزج یعنی فیروزہ بھائی، یہ قیمتی پتھر جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں، تو یہ مختلف قسمیں ہیں، یاقوت ہے، زمرد ہے، فیروزہ وغیرہ، یہ قیمتی پتھر ہیں، تو ان کے اندر خمس نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْفَيْرُوزَجِ الَّذِي يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ خُمُسٌ، اور وہ فیروزہ جو پہاڑوں میں پایا جائے اس میں خمس نہیں ہے، لِقَوْلِهِ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ لا خمس فی الحجر، کہ آپ نے کیا فرمایا؟ پتھر کے اندر خمس نہیں، اور یہ یاقوت اور زمرد اور فیروزہ وغیرہ یہ کیا ہیں؟ یہ پتھر ہی ہیں۔ وفی الزیبق الخمس، زیبق کہتے ہیں پارے کو بھائی، پارا، پارا جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ یہ تھرمامیٹر جس کے لیے بخار کو ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، اس میں یہ پارا بھرا ہوتا ہے جو حرارت سے پھیلتا ہے، اور اس کے لیے پھر ڈاکٹر بتلاتا ہے کہ کسی کو بخار ہے یا بخار نہیں، تو یہ پارا ہوتا ہے، اور یہ یعنی مائع چیز ہے، مائع چیز بھائی، بہنے والی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کے اندر خمس ہوگا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی اس کے اندر خمس واجب ہے، امام صاحب کا آخری قول ہے۔ کہتے ہیں وفی الزیبق الخمس، اور پارے کے اندر خمس ہے، فی قول ابی حنیفہ رحم اللہ آخراً، امام صاحب کے آخری قول میں، وہ قول محمد رحمہ اللہ، اور یہی قول امام محمد رحمہ اللہ کا بھی ہے، خلاف لابی یوسف، وخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، ان کے نزدیک اس میں نہیں ہے۔ ولا خمس فی اللؤلؤ والعنبر، لؤلؤ بھائی موتی، اور عنبر، عنبر یاد رکھیے یہ سمندر سے ایک چیز نکلتی ہے، ٹھوس سخت چیز ہوتی ہے، بعض اوقات سمندر اس کو کنارے پر پھینک دیتا ہے، تو یہ ٹھوس چیز ہوتی ہے، اور اس کو باریک پیسا جائے تو یہ خوشبو دینے لگتی ہے، مہکنے لگتی ہے، یا اسی طرح اس کو آگ پر ڈالیں تو اس سے بھی خوشبودار دھواں پھر بنتا ہے، اور خوشبو کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ اصل میں کیا ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں بھائی، بعض کہتے ہیں کہ یہ سمندر کے اندر کوئی خاص پودا ہے، پودا، یہ اس کا
حصہ ہوتا ہے یہ جو عنبر ہے. بعض کہتے ہیں یہ بعض سمندری جانور ہے یا مچھلی وغیرہ ہے ان کے پیٹ سے یہ نکلتا ہے, تو یہ عنبر جو ہے ان کے پیٹ سے نکلتا ہے بھائی. تو اس میں خمس ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, موتی اور عنبر کے اندر خمس نہیں ہے. کہتے ہیں ولا خمس فی اللؤلؤ والعنبر, اور موتیوں اور خمس کے اندر, موتیوں اور عنبر کے اندر خمس نہیں ہے. عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ, طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ فیہما وفی کل حلیۃ تخرج من البحر خمس. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں بھی, یعنی موتی اور عنبر جو ہیں ان میں بھی, وفی کل حلیۃ, اور اسی طرح ہر زیور جو ہے, تخرج من البحر, جو کس سے نکلے, سمندر سے نکلے, خمس, اس میں خمس ہے. لأن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اخذ الخمس من العنبر, دلیل ان کی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خمس لیا تھا عنبر میں سے, خمس لیا تھا عنبر میں سے, عنبر ملا تھا بعض لوگوں کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے پھر خمس لیا. تو یہ دلیل ہے کس کی؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی. وَلَهُمَا, طرفین کی دلیل یہ کہ ان قعر البحر لم يرد علیہ القہر, قعر کہتے ہیں گہرائی کو, گہرائی کو. طرفین فرماتے ہیں کہ سمندر کی جو گہرائی ہے, لم يرد علیہ القہر, قہر کہتے ہیں زبردستی کو, اس پر زبردستی نہیں ہو سکتی, زبردستی اس پر وارد, یعنی اس پر زبردستی قبضہ کوئی نہیں کر سکتا. بھائی گہرائی ہے, گہرائی تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ظاہر پر تو قبضہ ہو سکتا ہے لیکن گہرائی پر قبضہ نہیں. اور غنیمت اور یہ خمس کس مال کے اندر واجب ہوتا ہے؟ جس کو زبردستی, جس پر قبضہ کیا گیا ہو, جس مال پر, اس میں کیا واجب ہوتا ہے؟ خمس واجب. اور سمندر کی گہرائی سے یہ عنبر اور موتی نکلتے ہیں, اور سمندر کی گہرائی پر زبردستی قبضہ ہو سکتا ہے. جب وہاں کسی کی زبردستی چل نہیں سکتی تو یہ جس سے جو مال نکلے گا وہ غنیمت کے حکم میں نہیں. جب غنیمت کے حکم میں نہیں تو اس میں خمس بھی واجب نہیں. یہ معنی والا ہمار طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان قعر البحر لم يرد علیہ القہر, کہ سمندر کی جو گہرائی ہے اس پر زبردستی نہیں ہو سکتی. فلا یکون الماخوذ منہ غنیمتا, تو اس سے جو لیا جائے, اس میں سے جو نکالا جائے وہ غنیمت نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً, اگرچہ وہ سونا یا چاندی ہی کیوں نہ ہو, وہ غنیمت نہیں. وَالْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ فِي مَا دَثَرَهُ الْبَحْرُ, اور جواب بھی دے رہے ہیں طرفین کی طرف سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خمس لیا تھا عنبر میں سے, یہ وہ عنبر تھا جو سمندر کی گہرائی سے نہیں نکالا گیا تھا بلکہ سمندر نے خود اس کو کنارے پر پھینک دیا تھا, لہروں کے ساتھ کہاں پر آ گیا تھا؟ کنارے پر آ گیا تھا. تو یہ اس کے اندر ہے, اس کے اندر حضرت عمر نے خمس لیا تھا. کون فرما رہے ہیں؟ طرفین. کس کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ, کہ یہ عام عنبر نہیں تھا جو سمندر کی گہرائی سے نکالا گیا, اور سمندر کی گہرائی پر میں جو نکلے گا اس میں کچھ نہیں, بلکہ یہ وہ عنبر تھا جس کو سمندر نے کنارے پر پھینک دیا تھا, لہروں کے ساتھ کنارے پر آ گیا تھا. اور اس طرح جو کنارے پر جو ملے اس میں تو ہم بھی قائل ہیں, اس کے اندر کیا لیں گے؟ خمس لیں گے. ہاں جو اندر سے سمندر کے کوئی نکالتا ہے اس میں خمس نہیں, کیونکہ وہاں پر کسی کی زبردستی نہیں چلتی, تو وہاں اس کو زبردستی, اس پر قبضہ بھی نہیں ہو سکتا. جب زبردستی قبضہ نہیں ہو سکتا تو اس میں جو نکلے گا وہ غنیمت نہیں, جب غنیمت نہیں تو اس کے اندر خمس بھی واجب نہیں. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ کہتے ہیں والمروی عن عمر فیما دثرہ البحر, اور جو روایت کیا گیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فیما, یہ اس عنبر کے بارے میں ہے, دثرہ البحر, جس کو سمندر نے دھکیل دیا تھا, یعنی سمندر نے باہر پھینک دیا تھا. وبہ نقول, اور اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ اس طرح جو سمندر باہر پھینکے اس کے اندر خمس دینا پڑے گا. متاع وجد رکازا فهو للذی وجد وفیہ الخمس. بھئی پہلے تو صورت ذکر کر دی کہ کسی کو خزانہ زمین سے ملا, اس کے اندر تفصیل گزر گئی. اب خزانہ نہیں ملا بلکہ کوئی سامان ملا زمین کے اندر دفنایا ہوا,
برتن وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں مل گئیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اس کے اندر بھی خمس ہوگا اور باقی پانے والے کا ہوگا، جس شخص کو مل گیا، یعنی اس کا یہ بھی اسی کی طرح ہے۔ تو کہتے ہیں متاع وجد رکازا، ایسا سامان جس کو بطور رکاز کے پایا جائے، فہو للذی وجدہ، تو یہ اسی شخص کے لیے ہوگا جس نے اس کو پایا ہے، وفیہ الخمس، اور اس کے اندر خمس ہوگا۔ معناہ، آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ معنی اس کا یہ ہے کہ وجد فی الارض لا مالک لہا، کہ یہ رکاز کس جگہ ملا ہے؟ ایسی زمین میں جس کا کوئی مالک نہیں ہے، تو پھر اس میں پانے والے کا ہے اور اس میں کیا دیا جائے گا؟ خمس دیا جائے گا۔ لِأَنَّهُ غَنِیمَةٌ بِمَنزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اس لیے کیونکہ یہ بھی غنیمت ہے سونے اور چاندی کے درجے میں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جو ایسی زمین میں ملے جس کا کوئی مالک نہیں ہے، اور اگر مالک ہے تو پھر وہی تفصیل جو پیچھے بیان ہو چکی رکاز کے اندر بھائی۔ جی سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں یہ معنی ہے لِأَنَّهُ غَنِیمَةٌ بِمَنزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اس لیے کیونکہ یہ غنیمت ہے سونے اور چاندی کے درجے میں۔ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ چلیے بس بہذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔